اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے۔ ہم نے سورۃ البقرہ سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 1 to 5 تک کیا تھا اور آج ہم آیت نمبر 1 to 6 سے آیت نمبر 1 to 9 تک اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھیں گے۔ فرسٹ آف آل تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے پڑھا تھا اس میں یہی تھا، اللہ تعالیٰ یہودیوں سے ہی مخاطب ہیں کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں سے زیادہ فضیلت دی تھی، لیکن تم لوگوں نے ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کا کہا نہیں مانا، کیونکہ پچھلی جو آیات ہیں سورۃ البقرہ سے ہی سٹارٹ ہے کہ ہم نے یہودیوں کا ذکر پڑھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے، بنی اسرائیل پر۔ بنی اسرائیل کو یہودی کہا جاتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات تھے۔ سٹارٹ سے ہی ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات کیے ان پر، لیکن وہ جو ان کے دل تھے وہ پتھر تھے، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت، ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا، بالکل بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے معجزے دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے، ان کے دل جو تھے وہ نہیں پگھلے۔ حالانکہ ایک جو عام انسان ہے وہ اتنے معجزے دیکھ کر ویسے ہی وہ اللہ کی طرف رجوع کر جاتا ہے، لیکن جو ان کے دل تھے وہ پتھر اور پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے، جو کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کیے۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی آیت میں یہی بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے تمام جہان والوں سے زیادہ تم پر انعامات کیے، تمہیں تمام جہان والوں سے زیادہ تم پر فضیلت دی، لیکن تم لوگوں نے ناشکری کی۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پیروی کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کی آزمائشیں کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو پورا کیا اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام جو خاندان والے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، حالانکہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی ان کے دشمن ہو گئے تھے، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کسی کی بات نہ کرو، لیکن کوئی بھی نہیں مانتا تھا۔ اور پھر انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کی، اور پھر اپنی بیوی اور بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اس وقت شیر خوار بچے تھے، بہت چھوٹے تھے، ان کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے کہیں دور چلے گئے، اور پھر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو آزمایا تھا اور ان کی جگہ دمبے کو بھیج دیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ میرا ایک گھر بنائے۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تھا، بیت اللہ، جو کہ آج بھی موجود ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، ابراہیم علیہ السلام سے، ربی، اے میرے رب، اجعل، بنا دے، ھذا، اس، بلدن، شہر کو، آمیناً، امن والا، اور ارزق، رزق دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے، من، جو، آمن، ایمان لائے، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، قال، فرمایا، اور من، جس نے، کفر، کفر کیا، فأمتعہ، تو میں نفع اٹھانے دوں گا اسے، قلیلاً، تھوڑا، ثم، پھر، اضطرہ، میں مجبور کروں گا اسے، الی، کی طرف، عذاب بالنار، جہنم کے عذاب، اور بئس، برا ہے، المصیر، پلٹنے کی جگہ۔
اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تب یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو تھی وہ قبول ہو گئی تھی، اور مکہ مکرمہ جو تھا وہ ایسا آباد شہر ہو گیا کہ اس کی اپنی آبادی کے علاوہ وہ ساری دنیا کا ایک مکمل مرجع بن گیا تھا۔ اطراف عالم سے مسلمان وہاں پہنچنے کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے اس جگہ آ کر۔ بیت اللہ کے مخالف کسی قوم اور کسی بادشاہ کا اس پر تسلط نہیں ہو سکا۔ اس اصحاب فیل کا جو واقعہ تھا وہ خود قرآن میں مذکور ہے کہ انہوں نے بیت اللہ پر حملے کا قصد کیا تو پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا اور بیت اللہ کو امن والا بنا دیا، اور بیت اللہ میں جو ہو، یہاں تک کہ بیت اللہ میں کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس کا احترام کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جانور کا اگر شکار کرنا ہو تو وہ بھی بیت اللہ میں حرام ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جانور بھی بیت اللہ میں جا کر محفوظ ہو جاتا ہے، مطلب بیت اللہ میں جو بھی شخص جائے وہ وہاں پر جا کر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی قاتل ہے، کوئی بھی شخص جاتا ہے تو بیت اللہ جا کر محفوظ ہو جاتا ہے، وہاں قتل و غارت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو وہاں پر حرام قرار دیا ہے، اور یہ شہر قتل و غارت سے بھی برابر محفوظ چلا آیا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت والے کتنی ہی خرابیاں اور کفر و شرک کی رسموں میں مبتلا ہونے کے باوجود بیت اللہ اور اس کے جو ماحول ہے وہ اس کی تعظیم و تکریم کرتے تھے کہ کیسا ہی دشمن وہاں کسی کو مل جائے حرم میں اس سے انتقام نہ لیتے تھے۔ مطلب بیت اللہ کو ایک تعظیم اور عظیم کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ بیت اللہ میں کوئی بھی شخص چلا جائے تو وہ وہاں جا کر محفوظ ہو جاتا ہے، وہاں پر قتل و غارت جو ہے وہ حرام ہے، چاہے کوئی کافر ہو، کتنا ہی بڑا کافر ہو، پھر بھی وہ وہاں پر قتل و غارت کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ بیت اللہ جو ہے وہ ایک عظیم اور تعظیم جگہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کی جو زمین تھی وہ کسی باغ و چمن کی متحمل نہ تھی، نہ وہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور مکہ کے قریب ہی طائف کا ایک ایسا خطہ بنا دیا جس میں ہر طرح کے بہترین پھل بکثرت پیدا ہوتی اور مکہ مکرمہ آ کر فروخت ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام دعاؤں کو قبول فرمایا۔ نیکسٹ، وَإِذْ اور جب یرفع بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من سے البیت گھر کی اور
اسماعیل علیہ السلام ربنا اے ہمارے رب تقبل قبول فرما منا ہم سے انکا بے شک تو انتا تو السمیع سننے والا علیم اور جاننے والا ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے تو یہ دعا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب گھر کی جو تھی اللہ تعالیٰ کا گھر جو تعمیر کیا تھا بیت اللہ، اس کی بنیادیں جب بلند کر رہے تھے تب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنایا تھا، تب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کو قبول فرمائیے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نیکسٹ، ربنا اے ہمارے رب وجعلنا اور ہمیں بنا دے مسلمینی اطاعت کرنے والا فرما بردار لکا تیری و اور من سے ذریاتنا ہماری اولاد کو امتن ایک امت مسلمتن فرما بردار لکا تیرے لیے و اور آرینا ہمیں دکھا مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے و اور تب رجوع فرما علینا ہم پر انکا بے شک تو التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنے فرما بردار اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور جو ہماری اولاد ہے اس کو بھی اپنا فرما بردار بنانا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کا طریقہ سکھا دے، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ نیکسٹ، ربنا اے ہمارے رب اور وب اس اور بھیج فیہم ان میں رسولاً ایک رسول منہم ان میں سے یتلو وہ تلاوت کرے علیہم ان پر آیاتکا تیری آیتیں و اور یعلمہم سکھائے انہیں الکتاب کتاب و اور الحکمت حکمت پختہ علم ویزکیہم اور انہیں پاک صاف کر دے انکا بے شک انتا تو العزیز عزت والا الحکیم حکمت والا ہے۔ اے ہمارے رب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ بیت اللہ کو تعمیر کیا جائے تو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اطاعت گزار بنا اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا، اور دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں میں ایک رسول بھیج جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پڑھ کر سنائے، اور بے شک تو پاک ہے اور حکمت والا اور عزت والا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ تو قرآن مجید میں موسٹلی جو ورڈز ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، آپ لوگ ایک نوٹ بک اور پینسل رکھ لیا کریں پاس، تو ورڈز جو ہیں وہ لکھ لیا کریں، اس طرح آپ کی عربی بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو اس کے عربی کے معنی بھی پتہ چل جائیں گے۔ اور اگر آپ لکھ لیں گے اور جو میں بولتی ہوں وہ بھی ساتھ ساتھ لکھ لیں گے تو اس طرح آپ کے نوٹس بھی بن جائیں گے، تفسیر کے نوٹس بھی بن جائیں گے اور آپ لوگوں کو بھولے گا بھی نہیں، تو نیکسٹ آپ کسی کو پڑھا بھی سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بھی قرآن مجید کو پڑھنا چاہتا ہے تفسیر کے ساتھ تو وہ ضرور کرے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ضرور دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر ہم آیت نمبر 130 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔